السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یاسین آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 83 تک ہے، اور یہ سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے اور سورہ یاسین کا آج آخری سبق ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ سنیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ۔ وَمَن اور جسے نُعَمِّرْهُ ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُعَمِّرْهُ ہم زیادہ عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ اسے الٹا کر دیتے ہیں، نُنَكِّسْهُ اسے الٹا کر دیتے ہیں، فی الخلق بناوٹ میں، فی الخلق بناوٹ میں۔ افلا یعقلون کیا وہ نہیں سمجھتے، افلا یعقلون کیا وہ نہیں سمجھتے۔ وما علمناہ اور نہیں ہم نے اسے سکھایا، کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وما اور نہیں علمنا ہم نے سکھایا ہو اس کو، الشعر شعر۔ وما ينبغي لہ اور نہ لائق ہے لہ اس کے، وما ينبغي اور نہ لائق ہے لہ اس کے، ان ہوا نہیں ہے وہ، ان ہوا نہیں ہے وہ، یہ ان نافیہ ہے، الا مگر ذکر سراسر نصیحت، وقرآن مبین اور واضح قرآن، قرآن مبین واضح قرآن۔ لینذر یہ قرآن مجید کے بارے میں اب بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لینذر تاکہ وہ ڈرائے، لینذر تاکہ وہ ڈرائے، من اس کو جو کانا ہو حیاً زندہ، یعنی نبی علیہ السلام بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قرآن کریم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ لینذر تاکہ وہ ڈرائے، من اس شخص کو کانا ہو حیاً زندہ، ویحق اور ثابت ہو جائے، ویحق اور ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر۔ اولم یرو اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیے، لہم ان کے لیے، مما ان چیزوں میں سے جنہیں عملت بنایا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن بہت سے چوپائے، فہم پس وہ، لہا ان کے، مالکون مالک ہیں، وذللناہا اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، وذللناہا اور ہم نے تابع کر دیا انہیں، لہم ان کے لیے، فمنہا تو ان میں سے کچھ، رکوبہم ان کی سواری ہیں، رکوبہم ان کی سواری ہیں، ومنہا اور ان میں سے کچھ کو، یأکلون وہ کھاتے ہیں، یأکلون وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فیہا ان میں، منافع کئی فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں ہیں، افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے، واتخذوا اور انہوں نے بنا لیے، من دون اللہ اللہ تعالی کے سوا، آلہۃً کئی معبود، لعلہم ینصرون تاکہ ان کی مدد کی جائے، لعلہم تاکہ ان کی ینصرون مدد کی جائے،
لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کی، وہم اور وہ، لہم ان کے، جندن لشکر ہیں، جندن لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے ہوئے ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، فلا يحزنك پس غم میں نہ ڈالے آپ کو، قولهم ان کی بات، انا بے شک ہم، نعلم جانتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، اولم یرا اور کیا نہیں دیکھا، الانسان و انسان نے، انا خلقناہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا، من نطفۃ ایک قطرے سے، ایک نطفے سے، فاذا ہوا پس اچانک وہ، خصیم مبین خصیم جھگڑنے والا ہے، مبین کھلا، وضرب اور اس نے بیان کی، وضرب اور اس نے بیان کی، لنا ہمارے لیے، مثلا ایک مثال، ونسیا اور بھول گیا، خلقہ اپنی پیدائش کو، قال اس نے کہا، من یحیی کون زندہ کرے گا، العظام ہڈیوں کو، وہی اور اس حال میں کہ وہ رمیم بوسیدہ ہوں گی، قل کہہ دیجئے، یحییہا زندہ کرے گا انہیں، الذی وہی ذات جس نے، انشأہا پیدا کیا تھا انہیں، اول مرۃ پہلی مرتبہ، وہو اور وہ، بکل خلق علیم ہر طرح کا پیدا کرنا، علیم خوب جاننے والا ہے، الذی وہ ذات جس نے، جعل بنائی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر سبز درخت سے، شجر الاخضر سبز درخت سے، نارن آگ، فاذا انتم پھر اچانک تم، منہ اس سے، توقدون جلا لیتے ہو، توقدون جلا لیتے ہو، یعنی اس لکڑی سے تم آگ لگا لیتے ہو، جلا لیتے ہو، اولیس اور کیا نہیں ہے، الذی وہ ذات جس نے، خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں اور زمین کو، بقادر قدرت رکھنے والا، بقادر قدرت رکھنے والا، علی اس بات پر، ان یخلق کہ وہ پیدا کر دے، مثلہم ان جیسے اور، بلا کیوں نہیں، وہو اور وہی، الخلاق زبردست پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، انما اس کے سوا نہیں، امرہ اس کا حکم، اذا جب، ارادہ وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان یقول تو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے، فسبحان پس پاک ہے، فسبحان پس پاک ہے، الذی وہ ذات، بیدہ اسی کے ہاتھ میں ہے، ملکوت کامل بادشاہی، کل شیء ہر چیز کی، وإلیہ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ آئیے اب اس کی وضاحت اور ان آیات سے جو عقائد یا اعمال ہمیں سمجھ آتے ہیں اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ ہم جس کو عمر دیتے ہیں نا زیادہ، تو پھر ہم اس کو بناوٹ میں الٹا کر دیتے ہیں۔
انسان کی جوانی جس طرح ڈھلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، انسان کے اندر وہ کمزوری ناتوانی آنا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ دوبارہ بچوں کی طرح کمزور اور ہر کام میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا دماغ بڑا ہی بلند ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید کی اور آیات کے اندر کیا، جیسا کہ سورہ روم آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت بنائی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر قوت کے بعد اس نے کمزوری اور بڑھاپا بنا دیا، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ الحج آیت نمبر 5 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لکی لا يعلم من بعد علم شیئا، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں ایک بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تم اپنی جوانی کو تاکہ پہنچ سکو، اور پھر تم میں سے کوئی ایسے ہوتے ہیں جن کی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور تم میں سے کوئی ایسے ہوتے ہیں جو نکمی عمر کی طرف ان کو لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہ جانے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، یہ دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، دلیل پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو زندگی کے انقلابات کو لوگ دیکھ رہے ہیں، بچہ تھا، بچے سے بڑا ہوا، جوان ہوا ہے، پھر اس طرح عمر ڈھلتی ڈھلتی دوبارہ اس پر چلا گیا ہے، کیا وہ لوگ افلا یعقلون اس بات میں عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے کہ جو رب عمر دے دے کر بناوٹ میں انسان کو الٹا کر دیتا ہے، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان کی آنکھیں مٹا دے، ان کی صورتوں کو مسخ کر دے؟ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ قیامت والے دن ان کو زندہ کر دے؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اعتراض تھا، اس کا اللہ رب العالمین نے رد کر دیا، اور وہ اعتراض کیا تھا کہ نبی علیہ السلام شاعر تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاعرانہ گفتگو سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، آپ علیہ السلام اس شان سے بالکل پاک تھے، کیونکہ شاعری کا جو حسن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، مبالغہ آرائی، پھر فرضی نکتہ، یہ انسان اس چیز کے اندر جاتا ہے، فرضی باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کوسوں دور تھے۔ تو اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جو مناسبت ہے وہ کیا ہے کہ کفار توحید اور آخرت اور زندگی کے بعد موت اور جنت و دوزخ کے متعلق نبی علیہ السلام کی باتوں کو صرف شاعری قرار دے کر اپنے خیال میں بے وزن شاعری قرار دینا چاہتے تھے، اور اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت اور رسالت دی ہوئی تھی اس کا انکار کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، ہم نے اس کو شعر کی کوئی تعلیم نہیں دی۔ اور یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ عالم ما کان وما یکون، آپ جاننے والے تھے کہ کیا ہوگا اور کیا ہو گیا ہے، وہ لوگ یہاں پر غور کریں، اللہ کیا فرماتے ہیں وما علمناہ، ہم نے اس کو نہیں سکھایا، تو یعنی آپ عالم ما کان وما یکون تو نہیں ہوئے نا، اس کا مطلب تو وما علمناہ الشعر، اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا، وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ آپ کے لیے لائق تھا، کیونکہ اس کے اندر جھوٹ ہے، آپ جھوٹ سے پاک تھے۔ یہ تو اللہ فرماتے ہیں جو قرآن مجید ہے الا ذکر، یہ تو صرف نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے اور واضح پڑھی جانے والی آسمانی کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے تم پر نازل کی ہے۔ کیوں؟ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ وہ لوگ جس کا دل اور جس کی بصیرت زندہ ہے، جس نے اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو معطل نہیں کر رکھا، اس کو ڈرائے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ان لوگوں کو تاکہ ڈرائے، کیونکہ جس کا دل مردہ ہو چکا ہے، جس کا دل پتھر کی طرح ہو چکا ہے،
اس کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، اور اسی طرح فرمایا انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاة ومن تزکى فانما يتزکى لنفسه والى اللہ المصیر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ ان لوگوں کو ڈرانا آپ کا فائدہ مند ہوگا جن کے پاس دل کی بصیرت موجود ہے، جو لوگ دل سے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، کہ آپ مردوں کو جتنا بھی سنائیں، بہروں کو جتنا بھی سنائیں، ان کو فائدہ ہونے والا نہیں۔ تو یہی مراد ہے کافر لوگ وَيَحِقَّ الْقَوْلِ، ان کے اوپر تو صرف ایک اتمام میں حجت ہو جاتی ہے، حجت مکمل ہو جاتی ہے کہ ان تک پیغام پہنچا دیا، وگرنہ ان کو فائدہ نہیں قرآن مجید دیتا۔ اولم یروا انا خلقنا، اب یرو جو ہے یہاں پر کس کے معنی کے اندر ہے؟ یعلمو کے معنی میں۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے اپنی تخلیق کے بارے میں اس کو علم ہو۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے؟ انا خلقنا، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ آخرت کے دلائل کو بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، مما عملت ایدینا، اس میں سے جو ہمارے ہاتھ بناتے ہیں۔ کیا بنائے؟ انعام، یہ انعام یہ نعم ان کی جمع ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ جانور جن کے یہ مالک بنے ہوئے ہیں یہ سب ہم نے پیدا کیے، اور صرف پیدا نہیں کیے، وَظَلَّلْنَاهَا، ہم نے ان چوپایوں کو ان کے تابع کر دی۔ آپ دیکھو نا چھوٹا سا بچہ ہے، اونٹ کی نکیل اس کے ہاتھ میں تھما دیں، وہ اونٹ اس کے تابع ہو کر چل رہا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ پورے اونٹ کے بڑے قافلے کو بھی لے کر ہانک سکتا ہے، آرام سے جا سکتا ہے۔ اور فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، اللہ کہتے تم ان پر سوار ہوتے ہو، اور سوار ہی نہیں ہوتے، اور اس کو کھا بھی لیتے ہو، جب ضرورت پڑتی ہے اس کو ذبح کر کے تم استعمال بھی کر لیتے ہو، ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اللہ کہتے ہیں اس میں بہت سارے اور منافع، یعنی سواری اور گوشت کے علاوہ بہت سے جانوروں کے فوائد ہیں۔ ان کی کھال کو دیکھیے، ان کی چربی، سینگیں، بال، آنتیں، سب ان سے کیا ہے؟ فوائد ہوتے ہیں۔ جو گوبر وہ کرتے ہیں، ان گوبر سے کھاد بنائی جاتی ہے، فوائد ہیں، اور پھر ان کی خرید و فروخت کر کے اپنی ضرورت کو تم پورا کرتے ہو، دودھ ان کا پیتے ہو، اور پھر ان کے دودھ سے کئی چیزیں تم آگے بناتے ہو۔ اللہ کہتے ہیں منافع و مشارب افلا یشکرون، کیا پھر بھی اللہ کے اتنے احسانات دیکھنے کے باوجود پھر بھی تم ایمان لے کر نہیں آؤ گے؟ پھر بھی اللہ کا شکر نہیں کرو گے؟ اللہ کہتے ہیں اس کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا کئی معبود بنا رکھے ہیں، کئی معبود اللہ کہتے ہیں انہوں نے بنا رکھے ہیں، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری حاجت روائی کریں گے، ہماری مشکلیں دور کریں گے، ہم پر سے عذابات کو ٹال دیں گے۔ لعلہم ینصرون، اللہ کہتے ہیں کیوں انہوں نے بنا رکھے ہیں؟ تاکہ کیا کریں؟ لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ کہتے ہیں وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ان کی مدد کا حال تو خود یہ ہے کہ وہ اپنے عابدوں کی مدد کیا کریں گے؟ وہ ان کے محتاج ہیں، وہ اپنی بقا، اپنی حفاظت وہ ان کی طرح ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا مزارات کے اوپر کیا ہو رہا ہے، کیا وہ کر سکتے ہیں؟ ہم ہی مزارات کو سنبھال رہے ہوتے ہیں نا، صفائی بھی ہم کر رہے ہیں، وہاں پر چادریں بھی ہم چڑھا رہے ہیں، نذرانے بھی ہم چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو کھانا ادھر کھلا رہے ہیں تو ہم ہی کھلا رہے ہیں، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، وہ تو کچھ نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، وہ لوگ کیا ہے؟ وَهُمْ لَهُمْ، اب یہاں پر ذرا غور کریں ان الفاظ ہم اور لہم پر، ٹھیک ہے۔ ہم اور لہم کے دو معنی ہیں، ایک ہے کہ یہ ہم جو ہے اس سے مراد مشرکین ہے، اس سے مراد کون ہے؟ مشرکین، اور لہم سے مراد کیا ہے؟ ان کے معبود۔ تو پھر اس وقت کیا ہوگا معنی اور مفہوم کہ ان کے معبود ان کی مدد کریں، اس کے بجائے یہ عبادت کرنے والے ہر وقت ان کے مددگار اور خدمتگار بنے ہوئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سارے معاملات جو ہم کرتے ہیں۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وَهُم سے مراد باطل معبود اور لہم سے مراد مشرکین، یعنی اس کے الٹ۔ تو وہ جھوٹے معبود قیامت کے دن اللہ کہتے ہیں ان کفار کی عبادت کا انکار کر کے انہیں عذاب دلوانے والے لشکر بن جائیں گے۔ فلا يحزنك قولهم، یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کرے۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ، ہم یقیناً جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو چیزیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اب یہاں سے آخر تک جو اللہ تعالیٰ نے ہے نا کفار نے جو آخرت کا انکار کیا تھا، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اب اللہ تعالیٰ آگے اس پر دلائل دے رہے ہیں۔ فرمایا کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے اور وہ اچانک ایک سخت جھگڑالو بن جاتا ہے، واضح طور پر جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے اور پھر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمیں مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہوا ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، اور پھر اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے انسان کو ایک ملے جلے قطرے سے پیدا کیا۔ أَلَمْ نَخْلُقكُم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ انسان اپنی تخلیق کو بھول کر وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے اوپر مثالیں بیان کرتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہم اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے، اور کیا کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں گی، ختم ہو جائے گی؟ تو اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ ان کو وجود بخشا تھا وہ دوبارہ ان کو پیدا کرے گا، اور صرف پیدا نہیں کرے گا، بکل خلق، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا، ہر مخلوق کو وہ خوب جانتا ہے کہ کس طرح پیدا کرنا ہے، کون کہاں پر پیدا کرنا ہے، ایک ایک چیز اس کی مٹ جائے نا، ختم ہو جائے، اس کے بعد علیم، اس کو خوب جاننے والا ہے۔ وہ روایت جو صحیح بخاری کے اندر آتی ہے، بڑی معروف روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ ایک آدمی نے اپنے جان پر زیادتی کرتا تھا، گناہ پر گناہ کرتا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا ہے، پھر مجھے پیسنا ہے، اور اس کے بعد مجھے ہوا میں اڑا دینا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے قسم ہے اللہ کی، اگر اللہ نے مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو اس نے کسی کو نہیں دیا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، فرمایا تجھ میں اس کا جو کچھ ہے جمع کر دے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو وہ اسی وقت کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے اس طرح کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا اے میرے رب، تیرے خوف نے، کہ میں تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کیا ہے بخش دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں نا، بالکل واضح، بالکل ریزہ وہ کر دی گئی ہیں، پیس کر تحلیل کر دی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ الذی جعلکم من الشجر، یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی کی دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے الشجر الاخضر، جو درخت اور تازہ درخت ہے جس کے اندر ابھی پانی موجود ہے، پانی اس کے اندر موجود ہے، اور آگ جو ہے اس کی کیا ہے ضد ہے، پانی آگ ایک دوسرے کی کیا ہے ضد ہے نا۔ ہم آگ کو بجھانا چاہتے ہیں تو کیا ڈالتے ہیں اس کے اوپر؟ پانی ڈالتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تازہ درخت آگ پکڑ لیتا ہے۔ کیا ہے؟ کس نے اس کے اندر وہ مادہ رکھا ہے جس کی وجہ سے وہ تازی لکڑی جلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے؟ تو کیا وہ زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ نکال نہیں سکتا؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، اللہ کہتے ہیں اچانک تم اس میں سے جلانے لگ جاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، یہ تیسری دلیل اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ کیا یہ لوگ آسمان و زمین کی تخلیق میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عجیب و غریب اور عظیم و شان نشانیاں یہاں پر رکھ دی ہے، تو کیا تم دیکھ نہیں سکتے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنا دیا ہے اور یہ قائم ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان یخلق مثلہم، کہ اس جیسی اور پیدا کر سکے؟ بلا، کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ خوب پیدا کرنے والا ہے، الخلاق العلیم، زبردست پیدا کرنے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کا محتاج نہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ صرف کن کہتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ پھر آخر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی کہ پاک ہے وہ ذات، بیدہی، جس کے ہاتھ میں ملکوت، مکمل بادشاہی ہے۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، چاہے تم مٹی میں رل مل کر ختم ہو جاؤ، لیکن اس کے باوجود وہ تمہیں وجود دے گا اور اس رب العالمین کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔